شیء طیب۔ اب آپ غور کریں کہ علم نحو کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، علم نحو کا سمجھنا اعراب کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کی حالت کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہاں پر وہی دو الفاظ ہیں اور یہاں پر بھی وہی دو الفاظ ہیں، اور بالکل ان کی ترتیب بھی وہی ہے کہ یہاں پر پہلے شیء آیا ہے اور یہاں پر بھی پہلے شیء ہے، اور طیب یہاں پر بعد میں آیا ہے اور یہاں پر بھی بعد میں آیا ہے۔ تو اگر ہم علم نحو نہ جانتے ہوں تو ہم اس پر اعراب نہیں لگا سکتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس پر لگے اعراب کو دیکھ کر ہم الفاظ کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے علم نحو عربی سیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیء طیب کا مطلب اور ہے اور شیء طیب کا مطلب اور ہے۔ اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ طیب پر زیر آیا ہے اور زیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ بنا ہوگا، اور جب یہ مضاف الیہ ہوگا تو یہ مضاف ہوگا، تو یہ مضاف الیہ کا مرکب ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ فرق کیا جائے گا کہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہے، اور اعراب ایک تب ہوتا ہے جب موصوف صفت کی مثال ہو، کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مثال ہے یہ موصوف صفت کی ہے اور یہ مضاف الیہ کی۔